ایک بے حیائی جس کو آج بے حیائی نہیں سمجھا جا رہا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، اور دوسری جگہ آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب آگے بات سنیں جس بے حیائی کی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک ایسا رواج شروع ہو چکا ہے جو مہمان نوازی کے نام پر بے حیائی کی رفتار پکڑ رہا ہے۔ گھروں میں ہونے والی دعوتوں کو فارم ہاؤس پر کیا جانے لگا ہے۔ رمضان کی دعوت ہو، عید کی دعوت ہو، برتھ ڈے ہو یا کوئی چھوٹی بڑی دعوت جو کچھ ہو، وہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ فارم ہاؤس پر۔ برائی دعوت میں نہیں ہے، دعوت ایک اچھی چیز ہے، ثواب کا کام ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ثواب رکھا ہے اور ایک بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن دعوت کے نام پر جو بے حیائی پھیل رہی ہے، مسئلہ اس کا ہے۔ دعوتوں میں ایک گھر کے نہیں بلکہ خاندان سے آگے بڑھ کر اس میں دوست انکلوڈ ہوتے ہیں جن سے پردہ ہے، یعنی جو محرم عورتیں ہیں وہ بھی، جو نامحرم عورتیں ہیں وہ بھی، مثال کے طور پر بھانجا اور ممانی، دیور اور بھابھی ہیں۔ تو یہ آپس میں جن رشتوں میں پردے ہیں وہ بھی، اور جن رشتوں میں پردے نہیں ہیں وہ بھی، ہر ایک جو ہے وہ آپس میں ملا ہوا ہے۔ فارم ہاؤس پر دن بھر مستیاں، ایک پول میں سب کا نہانا، یہ قسم کی برائی، بہت حد تک ایک ساتھ کھانا، اس میں تو کسی درجے میں حیا باقی رہتی ہے، بے حیائی نہیں ہوتی۔ میں بے پردگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حیا کی بات کر رہا ہوں۔ حیا تو باقی رہتی ہے کہ پاس و لحاظ ہے وہاں، لیکن سوئمنگ پول کے اندر ایک ساتھ نہانے کے اندر تو حیا تو باقی نہیں رہی۔ اس حیا کے بارے میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا چلی جائے تو جو چاہو وہ تم کرو، تمہیں کون روکنے والا؟ ہر انسان کو اس کی انسانیت باقی رکھنے کے لیے حیا ہوتی ہے۔ جب حیا نکل جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر انسانیت باقی نہیں رہتی، وہ انسان کی شکل میں جانور نما ایک مخلوق، وہ انسان نہیں۔ یہ سوئمنگ پول نے بڑا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ مائیں، بہنیں، خالہ، پھوپھی، نانا، چاچا، بھتیجے اور نہ جانے کون کون سے جو رشتے ہیں وہ سب ایک سوئمنگ پول میں اتر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن دوستوں کو انوائٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اسی سوئمنگ پول میں۔ اب بتائیے آپ کہاں ہمارا ایمان باقی رہا جب تک کہا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے جس سے ایمان باقی رہے گا، ایمان ترقی کرے گا۔ جب یہ باقی نہیں رہا تو پھر کیا؟ مجھ سے بھی درخواست کی گئی کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں، اس لیے میں اپنے دوستوں کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ تمام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کے رواج کو بند کریں، ایسی دعوتوں میں جانا بند کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسی دعوتوں میں شامل نہ ہونے دیں، جس سے ہم اسلام کی پہچان تو باقی رکھ سکیں، اسلام کا جو ایک عمل ہے، اسلام کا ایک جو دائرہ ہے اس کو باقی تو رکھ سکیں، ورنہ ہم اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ رہا۔ بس اسی درخواست کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔